وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اقتدائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمیں رسول کی بڑائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی شان بابرکات واسطے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. ان کا نام دے سردار میرے اور پاڑے دلان دی رونق اور بہار، شہدوں کو مٹھے گلاب دے پھول نالو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی رحمت بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعداد محدثین کرام ائمہ دین مجددین اولیاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. صاحبوں عزیز ساتھیوں، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ ایام العشر. پورے سال دے اندر سب تو زیادہ عظیم تے بڑے دن جڑے نے وہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے جو کہ گزر چکے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کا دن بڑا فضیلت والا دن تسی گزارے ہے. وہی خاص فضیلت یہ ہے کہ بندہ 2 چادراں لپیٹ کے میدان عرفات اندر مزدلفہ اندر مینا اندر ٹر جائے. اللہ بندے کو حج دی نیت نال جانے والے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں جنم لینے والے بچے نو گناہاں تو پاک سمجھیا جائے. اور دوسری 9 ذی الحجہ کی فضیلت کی جھلک یہ ہے جڑا بندہ ذی الحجہ دے مہینے اندر پہلے 10 دنوں اندر 9 ذی الحجہ کا خاص کر کے روزہ رکھتا ہے، امام کائنات فرماتے نے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ نے 1 سال پچھلے تے 1 سال اگلے دے گناہ معاف کر دے. یہ فضیلتاں تسی سن چکے اور یہ دن بھی گزر چکے. عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑی فضیلت والے نے، لیکن انہاں اندر 9 ذی الحجہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. 9 ذی الحجہ کو بھی زیادہ فضیلت والا ایک دن ہے جس دن دے بارے امام کائنات فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ دے ہاں سب تو بڑا جڑا دن ہے وہ قربانی والا دن ہے، جس دن تسی اونٹ نو نہر کرو، بچھڑے نو گائے نو ذبح کرو، بکری نو دمبے نو دمبی نو ذبح کرو. جانور دے گلے تے جس دن تسی چھری چلاندے ہو، یہ دن پورے سال دے دنوں اندر سب تو زیادہ افضل بھی ہے، فضیلت والا بھی. 10 ذی الحجہ نالوں بڑھ کے پورے سال اندر کوئی دن ایسا نہیں جڑا زیادہ فضیلت والا ہو. اور 10 ذی الحجہ تو لے کے
ایام تشریق 10 11 12 13 دی شام تک اصل تک جڑا بندہ قربانی دے جانور ذبح کرتا ہے، پہلے دن ذبح کرتا ہے، دوسرے دن پہلے دن دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا۔ جڑا دوسرے دن کرتا ہے پہلے دن دا اجر پا نہیں سکتا، جڑا تیسرے دن کرے وہ دوسرے دن دا اجر نہیں پا سکتا، جڑا چوتھے دن کرے وہ تیسرے دن دا اجر نہیں پا سکتا۔ یہ مثال اسی طرح ہے جڑا اول وقت تے جمعہ پڑھنے آئے وہ دا ثواب کس قدر زیادہ ہے، اور جڑا خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ایک مرغی انڈے دی مثال تھوڑے سامنے۔ حضرات سب تو پہلی بات یہ ہے کہ جو جانور اسی ذبح کیتے ہیں یہ اندر مقصد ساڈا صرف اللہ کی رضا ہو۔ قربانی جدو بھی کرو اللہ کی رضا واسطے کرو۔ ما عامل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من حراقۃ الدم، اللہ کے پیغمبر فرماندے نے سب تو زیادہ اللہ نو انہاں دنوں دے اندر جڑا محبوب تے چنگا عمل لگدا ہے وہ جانور دے گلے تے چھری چلانا ہے۔ بڑے بڑے ایسے بندے فروز گٹواں اندر موجود نے جڑے ذوق شوق نال جانور دے گلے تے چھری چلاندے نے، ہر سال ایک ایک دو دو چار چار قربانیاں کرتے ہیں۔ جتھے قربانی دا جذبہ رکھنے والے لوگ موجود نے اتھے ایسے لوگ بھی نے جنہاں دا اندروں دل ہی نہیں کرتا قربانی کرنے۔ وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے نے، کوئی آندا ہے غربت بڑی ہے، کوئی آندا ہے جی جانوراں دے اوپر ظلم ہے، کوئی آندا ہے جانوراں دی نسل کشی کا مسئلہ ہے، جانور کم ہو جان گے۔ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دا اظہار کرتا ہے۔ میں جی پہلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ فرماؤ، میرے اور حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اے میرے پیغمبر قربانی بھی کرنی ہے تے میں رب واسطے، نماز بھی پڑھنی ہے تے میں رب واسطے، جینا بھی ہے تے میں اللہ واسطے۔ جے تانوں موت آ جائے دنیا چھڑ کے چلے جاؤ تے پھر بھی میں اللہ کی رضا مقصد ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ نماز تہجد واسطے بیدار ہوندے تے میرے پیغمبر تہجد ویلے اٹھدے، وضو بنان تو پہلے آندے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اے میرے اللہ اکھ کھلی ہے میری تہجد دی نماز واسطے، جے میں وضو بھی نہیں کیتا میں تیرا نبی دعا کرنا تے اقرار تے اعتراف کرنا، میری نماز بھی میری بدنی عبادت بھی میں بدن نل کراں یا اپنی زبان نل کراں، اللہ میری یہ ساری عبادت تیری رضا واسطے وے، اور میری مالی عبادت میں قربانی دے جانور ذبح کراں یا تیرے رستے اندر صدقہ خیرات کراں، اللہ وہ بھی تیری ذات واسطے وے۔ پھر میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ میں جنی دیر تک زندہ رہاں میری زندگی دا ایک ایک لمحہ، میرے گھنٹے منٹ سیکنڈ دن راتاں، اللہ مہینے سال سارا کچھ وقت سما تیرے واسطے وے، اللہ میرا مر جانا دنیا تو چلے جانا یہ بھی تیری رضا واسطے وے۔ میرے پیغمبر روزانہ اس گل کا اعتراف کرتے، فروز وٹواں والے پہلا طالب علم دا پیغام اے وے جانور ذبح کیتا ہی تے مقصد اللہ دا رضا، اللہ دی رضا رکھی، اوندے سال اللہ پھر اسباب پیدا کرے گا، جے تیرا مقصد ریاکاری ہے تے نہ ہوئے کہ تے اگلے سال قربانی تو رہ نہ جائے۔ آئیے توجہ فرمائیے، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر اسلام و سلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ واسطے جانور ذبح کردا ہے وہ اللہ نوں کڈا چنگا لگدا ہے، وہ اللہ نوں کڈا پیارا لگدا ہے۔ جانور بہت بڑے بڑے جانور نے، میں دیکھیا 1.5 2 من دے بکرے بھی موجود نے، اونٹ بہت بڑا ہے، گائے بہت بڑی ہے، بیل بہت بڑا ہے، بکرا چھترا ڈبا بہت بڑا ہے، انہاں دے بھار دے وزن بہت زیادہ نے۔ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے
رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے یا قربانی دا جانور ذبح کردا ہے، اللہ اودیاں لجاں کیویں رکھدا ہے، اللہ اودیاں قدراں کیویں کردا ہے۔ تسی بندیاں واسطے کچھ کرو گے، بندے تہاڈی قدر نہیں کرن گے، تے اللہ تے مخلوق نال گلے کر کے آکھدا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، او میرے بندے میری انج قدر نہیں کرتے جویں قدر کرن دا حق ہے۔ اللہ تسی قدر کیویں کردے ہو؟ اللہ فرماتے نے ایک بندہ جانور تے دور دی بات ہے، گائے بیل بچڑا دور دی بات ہے، اتے بڑے بڑے جانور قربان کرتا ہے۔ ایک غریبڑا جہا بندہ ایک کھجور میں اللہ دے رستے دے اندر دیندا ہے، وہ کھجور صدقہ کر کے بھول جاندا ہے۔ وما کان ربک نسیا، پر میں رب بھولدا نہیں، میں اودی کھجور نو اپنے سجے ہاتھ دی مٹھی اندر پھڑ لینا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے بندہ کھجور دا صدقہ کر کے بھول جاندا ہے، لیکن آپ رب اپنے دائیں ہاتھ دی مٹھی دے اندر اس کھجور نو پکڑ لیندا ہے، تے جدوں کھجور نو اللہ پکڑدا ہے پھر اس کھجور دی رب پرورش کردا ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوءہ، میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ اس کھجور نو پالنا شروع کر دیندا ہے، اللہ اس کھجور دی پرورش شروع کر دیندا ہے۔ او کھجور پلدی رہندی ہے، پلدی رہندی ہے، بڑی ہوندی رہندی ہے، بڑی ہوندی رہندی ہے، بندہ مر کھپ جاندا ہے، قبری ٹر جاندا ہے، کفن دفن دا بندوبست ہو گیا ہے، یہ سال گزر گیا میں قبری پہ آئے، ایک دن آئے گا میں رب دی بارگاہ اندر آئے گا تے میں رب دیاں نیکیاں نوں دیاں گا۔ بندہ نیکیاں دیکھے گا، جنتی آدمی ہے، صدقے خیرات کردا رہا ہے تے آکھے گا میرے اللہ اے نیکیاں میریاں نے سمجھ اوندی ہے، لیکن آ جڑا ایڈا بڑا پہاڑ نیکیاں دا میرے نام اعمال اندر داخل ہویا ہے، یہ کتھوں آیا ہے؟ لیکن آج دا رب آکھے گا کھجور دے کے صدقے دی بھول گیا سے، میں تیرا رب بھولیا نہیں، میں تیری کھجور دی قدر کیتی ہے، میں نے تیری کھجور کو پالا ہے، پوسا ہے، تو بھول گیا تھا، میں کھجور کو بڑا کرتا گیا، بڑا کرتا گیا، آج تیری کھجور بہت پہاڑ بن کر تیرے نام اعمال میں داخل ہو گئی، میں نے تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا۔ اللہ قدر کرتا ہے بندے تے بندے قدر نہیں کرتے، تو اسی 10 شاپر ہی کو گھر دے آؤ نہ جا کے، انہیں پھر بھی آخنا نہیں حق ادا نہیں ہویا، سانو چنگی بوٹی دتی نہیں، تے اللہ آندا کھجور دے کے ویکھ تو بھول جائے گا، تے میں اللہ بھولن والا نہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ میرے پیارے بھائیوں، دسنا مقصود ہے پہلی بات کہ جانور اللہ واسطے ذبح کر لیا ہے، گوشت بن دیتا ہے، تو دعا کرو ربنا تقبل منا، اللہ ذبح کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ اندر انہوں قبول فرما لے، دعا کیجیے۔ بڑے بڑے معاشرے دے اندر میں لوگوں کو جاننا، وہ آندے نے جی غربت بڑی ہے، اسی جانور ذبح نہیں کر سکتے، انہاں دے بچیاں دی شاپنگ جدوں میں دینا بکرا عید دے اوپر 50-50 ہزار دی 2-3 بچیاں دی شاپنگ کر کے آندے نے، تے جانور غری آندے نے اسی غریب ہاں ساڈے کولوں قربانی نہیں ہو سکتی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ دے پیغمبر آخری سال حج کیا، پوری زندگی میں آپ نے ایک حج کیا جب مدینہ میں آپ آئے، مکہ کی زندگی کا کوئی مطالعہ موجود نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 1 لاکھ سے زائد مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، اے لوگو ہر سال فی کل عام اضحیۃ، ایک گھرانہ ایک فیملی کے اوپر ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ وہ موقع تھا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن دین مکمل ہو چکا۔ ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رستہ روکا، کہنے لگا عمر آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے دین کے اندر نازل ہوتی، ہماری شریعت کے اندر نازل ہوتی، ہم اس دن جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن ہم
میلہ ٹھیلا کرتے، ہم خوشی کا وہ دن بناتے اور خوشی کو مناتے. اس لیے آپ کے دل میں وہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ افسردگی کا اظہار کر رہا. سید عمر فرماتے کون سی آیت ہے؟ یہودی پڑھ کے سناتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہوا ہی تب جب آمنہ کے نام نے یہ اعلان کر دیا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام ضحیۃ. ہر سال ہر گھر ہر خاندان ہر فیملی کے اوپر ایک جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اسے چاہیے کہ وہ ذبح کرے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج سے ہی ہم نے ایک گلہ خریدنا ہے. ہر روز ہم نے اس میں 1000 نہیں 100 ڈالنا ہے. 100 ڈالتے رہو، مہینے بعد 1000 ڈال دو، سال کے بعد 12000 تو وہ نکل آئے گا. اگر آپ کسی خوشی غمی یا کسی منافع والا کو سودا ہو گیا زیادہ ڈال دو گے، بچوں کو اس کا شوق لگا. میں ایسے گھرانے جانتا ہوں لاہور میں، خاندانی ہے، اربوں کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے، گاڑیاں کوٹیاں بنگلے، اس کے باوجود انہوں نے گھر میں گلے رکھے ہوئے ہیں. ہر روز وہ اس میں ڈالتے ہیں خزانے کے اندر پیسے. پھر جب سال گزرتا ہے، آتی ہے قربانی، موقع عید الاضحیٰ کا، وہ گلہ کھولتے ہیں. اللہ کی قسم 8 10 جانور خرید کر لاتے ہیں. ایک دم سے جتنا بڑا مرضی بزنس مین ہو، اسے اچانک سے اپنے کھیسے میں سے پیسہ نکالنا پڑے، کچھ دل کو ہوتا ہے. اگر ترکیب کوئی اچھی استعمال کی ہو تو بندے کو محسوس نہیں ہوتا. آج ضرورت ہے کہ آپ اس بات پہ عمل کریں. اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکا، حجہ الوداع کے موقع کا یہ پیغام ہے کہ تیرے اوپر قربانی فرض ہے. بھائی ایک قربانی کر، ایک جانور کم از کم ذبح کر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان عائشہ فرماتی ہے جب عید کا موقع آتا، اذا اراد ان يضحي اشترى بكبشين عظيمين سبيلين املحين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے، 2 مینڈے 2 بکرے لاتے. جب ٹکڑے ہوتے 2 رنگوں والے ہوتے، موٹے تازے ہوتے، خوبصورت ہوتے. آمنہ کے لال گھر میں لاتے. لا کر جب عید کا دن آتا، عید کی نماز پڑھا کر آپ گھر میں آتے، آپ فرماتے ہیں جی اللہ کے رسول لاؤ چھری. میں چھری لاتی، اللہ کے رسول تیز کرتے اور آرام سے جانور کو زمین پر بچھاڑتے. پھر اس کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے امام کائنات فرماتے اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن آل محمد ومن زوج محمد. اللہ قبول فرمانا امت کی طرف سے، آل کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے. یہ اللہ کے رسول کی قربانی ہے. غربت آئی، بڑی بڑی غربت دیتی، تم گناہ کرتے ہو، غربت بڑی ہے، ہم نہیں قربانی کر سکتے. ارے اگر تو 60,000 مہینہ کماتا ہے، اللہ کی قسم تو قربانی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لا مشکل، کوئی مشکل نہیں. ارادہ کر. حضور فرماتے من جدہ عجلہ، جس نے ارادہ کیا کسی چیز کو پانے کا وہ پا گیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پا نہ سکے. حضور فرماتے یہ حضور کا فرمان ہے. آئیے ارادہ کیجیے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے قربانی کا حکم آیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 10 سال تک امام کائنات مدینہ میں رہے. غربت کا عالم یہ تھا. 12 مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. اماں جان عائشہ فرماتی 3 مہینے گزر جاتے، چولہا نہ جلتا تھا، چولہے میں آگ نہ چلتی تھی. امام کائنات کے صحابہ نے پوچھا اللہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرماتی ہے پیغمبر کے صحابہ گزارا کیسے ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر کھجور کی گٹھلیاں چوس کر گزارا کرتے ہیں، مل جائے کھجور کو کھا لیتے ہیں، نہیں تو پانی پر گزارا چلتا ہے. ایسا نہیں تھا کوئی بازار تھے بازاروں سے کھانا آ جاتا تھا، نہ کچھ پکا لے تو مجھے نہیں ہوتا تھا. یہ غربت کا عالم تھا. لیکن ان 10 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا دن نہیں آیا جب امام کائنات نے 2 بکرے لا کر اللہ کے راستے میں ذبح نہ کیے. 2 ارادہ کیجیے. میں سوشل میڈیا
میڈیا دیکھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایسے اسکالر آتے ہیں، سیکولر قسم کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ان معصوم جانوروں کی جانیں بہانے کا کیا قصور ہے؟ یہ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں جو جانور ذبح کر کے بے زبان اللہ کو خوش کرنے کی کچھ فلسفہ اپنا دکھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، جانور کم پڑ جائیں گے، جانور کم پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے جب بھی سنا یہی سنا بکریوں کا ریوڑ جا رہا، بکریوں کا ریوڑ آ رہا۔ بکری ایک وقت میں 2 یا 3 بچے دیتی ہے، جٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہو، ذمہ دار ہو، آپ جانتے ہو۔ گائے ایک وقت میں 1 بچہ دیتی ہے، اونٹنی ایک وقت میں 1 بچہ دیتی ہے، اس کی زد میں کتیا 15-20 بچے دیتی ہے ایک وقت میں، اور سال میں غالباً 2 بچہ بھی دے دیتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کتوں کا ریوڑ آ رہا؟ کبھی سنا کتوں کا ریوڑ جا رہا؟ کیونکہ وہ قربان ہوتے۔ بولو، آپ بولتے نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں روز بٹوا پہلے بھی آیا ہوں، آپ کو بولنے کی عادت نہیں، بولا کرو، خطبے میں خطیب بلائے بولا کرو، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول بلواتے تھے، بولا کرو۔ کتوں کا ریوڑ کبھی نہیں آیا، نہ کبھی کسی نے کہا کتوں کا ریوڑ جا رہا۔ جب بھی آیا بکریوں کا ریوڑ آیا، گائے کا ریوڑ گیا، گائے کا ریوڑ آیا۔ تھل کے علاقوں میں جاؤ، دیکھو صحرائی میدانوں میں اونٹوں کے ریوڑ ایک وقت میں 1 بچہ دیتی ہے۔ بھائی کہاں سے آ گیا اتنا جانور؟ خدیا کو 20 بچے دیتی ہے، اس کا ریوڑ کیوں نہیں بنتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکہ سے نکلنے والے محمد رسول اللہ کے جذبہ قربانی کا تھا، توحید کا غلبہ لے کر، قربانی کا جذبہ لے کر صدیق اکبر ساتھ نکلے تھے، زید بن حارثہ تھے، یہ 3 لوگ۔ ایک گارڈین تھا جو صرف رستہ بتلانے والا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، قربانی کا جذبہ دل میں موجود تھا۔ نکلے، غار میں پہنچے، امام کائنات کو صدیق کہتے ہیں یہ نیچے ذرا سا دشمن دیکھے اللہ کے رسول ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا قربانی کا جذبہ دل میں موجود ہے، صدیق اکیلے نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کائنات کا رب موجود ہے۔ قربانی کا جذبہ لے کر نکلے 3 لوگ، پھر وقت آیا، یہ جذبہ بڑا، میدان مقتل سجا، اور میدان کے اندر 313 اترے، دل میں جذبہ قربانی تھا، دل میں جذبہ قربانی تھا۔ ارے ایک بکرا ذبح کرنے سے گھبرا جائے، ایک بکری کے ہم ذبح کرنے سے گھبرا جائے؟ یوں بھائی 313 اترے، پرواہ نہ تھی بیٹے بیٹیاں بھوکے مر جائیں، پرواہ نہ تھی بیویاں بیوہ ہو جائیں، دل میں تھا توحید کے لیے کٹنا تھا، مرنا تھا، اللہ کے راستے میں قربان ہونا تھا۔ یہ 313 نہ مرے نہ کٹے، لڑے میدان سے، جب لڑے غلبہ ملا، جیت گئے، اگلا میدان مقتل سجا۔ 1000 کا لشکر میدان احد میں موجود تھا، کٹنے والے قربان ہونے والے کبھی کم ہوتے، کبھی کم ہوتے، ہر سال جانور ذبح ہوتے کم ہوتے۔ اب بھی جاؤ منڈیوں میں، شیخ ابرا میں چلے جاؤ، فروز بٹوا میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم منڈیاں بھری پڑی، ابھی بھی جانور موجود ہیں۔ کٹنے والے قربان ہونے والے کبھی کم نہیں ہوتے۔ میدان مقتل 1000 سے سجا، پھر وقت آیا حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کھڑے تھے، یہی برداشت نہیں، خیبر کے قلعے فتح ہوئے، یہی برداشت نہیں، خندق کھودنے والوں کی تعداد پر غور کرو، وہ جو تابوت میں لڑنے والے قربانی کا جذبہ تھا، ان کے دلوں میں اللہ کے لیے تن مرنے کا جذبہ تھا، پھر میدان ارفاق کا تھا، نکلنے والے مکہ سے 3 تھے، صدیق تھے، امام کائنات تھے، زید بن حارثہ تھے، میدان
قربان ہونے والے کم ہوتے، قربان ہونے والے کم نہیں ہوتے۔ جذبہ قربانی لاؤ۔ غربت پڑی ہے جی، غربت پڑی ہے، اور غربت کا گلہ کرنے والوں کہاں یاد آئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، کیا رب نے شان، دل نہیں لگتا مکہ نے چھوڑ دیا، مدینہ جا رہے، سسرال میں گھراؤ ڈال دی، بچے چھینے، بیوی چھینی، جذبہ کرنا ہوا، گھر والے آئے، باپ نے سواری چھین لی، بیٹے چھین لیے، مال پوجی چھین لی۔ عبد الرحمن نے بچنے تھا، جذبہ تھا، قدم آگے بڑھائے، چلتے گئے 40 دن 40 راتیں بھی آئے عبد الرحمن تیری قربانی پہ قربان جاؤں، ایڑیاں پھٹ گئی، پاؤں سے خون سمنے لگا، کہیں پتھروں پر چبھنے کا اثر، اور کہیں رات کی تاریکیوں کا سناٹا۔ آج کرے گا عبد الرحمن، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، مدینہ پہنچے، قربانی کا جذبہ تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، تاریخ اتنے کثیر میں لکھا، حضرات امام کائنات نے سلام پھیرا، پیچھے پلٹ کر دیکھا عبد الرحمن بن عوف، آپ اٹھے عبد الرحمن کی طرف بڑھے، عبد الرحمن امام کائنات کی طرف بڑھا، بازو کھلائے، عبد الرحمن مسیح کے ساتھ لگایا، 40 دن 40 راتوں کی ساری چڑھاوٹ، پوچھا عبد الرحمن کیا لائے، اور عبد الرحمن کیا لے کر آئے؟ اللہ کے رسول سب کچھ لوٹا آیا ہوں، بچا کر لایا ہوں، ایمان لایا، سب کچھ قربان کر دیا، تیرے سے گھر نہیں مانگا، تیرے سے سواری نہیں مانگی، ارے تیرے سے تیرا بچہ نہیں مانگا، تجھے نہیں کہا کہ 13 سال کا اسماعیل جیسا بچہ لا کر میرے رشتے میں ذبح کرتے، تیرے سے ایک بکری مانگی ہے، ایک بھیڑ مانگی ہے، 30,000 40,000 50,000 کی کیا اٹھا دے گا؟ وہ مانتا ہوں مہنگائی کا دور ہے، لاکھ روپے سے نیچے جانا نہیں جاتا، اور لاکھوں میں میں غریب لوگوں کو جانتا ہوں وہ کھیلتے ہیں، لاکھوں روپیہ آج ہماری پاکٹ کے اندر 50-60 ہزار روپیہ نہ ہو، ہم روڈ پر نہیں نکلتے، اس لیے نہیں نکلتے زمانہ نہیں ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے، جیب میں پیسہ ہوگا قدم چلے گا، تیرا ایک غریب کا قدم 1,000 روپے کا ہے، غریب کا اس سے اوپر والے طبقے کا ایک قدم 5,000 روپے کا ہے، اس سے اوپر والا جس نے بڑی گاڑی رکھی ہوئی، اللہ کی قسم لاہور جانا ہو 1,00,000 روپیہ جیب میں نہ ہو، چھوڑ قدموں سے وہ نکلتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ایک قدم کا لاکھوں روپیہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بلند مسلمانوں کا ہے، لیکن جس کو دیکھ کر شرمائی یہود غربت کا عالم نہیں ہے، یہ ٹیکس دینے والے مسلمان آج بن چکے ہیں، امام کائنات نے تو یہود اور نصارہ پر ٹیکس لگائے تھے، اور انسانی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر ٹیکس نہیں کرتے ہیں، ایک چیز کا مانتا ہوں، غربت مہنگائی سب کچھ اپنی جگہ، یار ایک جانور کی کیا ہوگا، ایک جانور غربت کا عالم، آج عبد الرحمن اکیلا ہے، کچھ پاس نہیں، عبد الرحمن کیا لائے؟ کچھ نہیں، سب کچھ قربان کر دعا دی۔ 7 دن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے عبد الرحمن کی قربانی سنی، فرمانے لگے 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، شادی کر دو، اسے قربانی کہتے ہیں، ارے اسے قربانی کہتے ہیں، میرے 2 باغیچے ایک باغات تیرے نام لگاتا ہوں، ارے میرے 2 گھر، ایک گھر تجھے دیتا ہوں، خوددار ہے، تاجر ہے، کسی کے مال پر نظر نہیں ہے، کہتے ہیں منڈی کا رستی کا رستہ بتلا دو، بازار کا رستہ بتلا دو، دلہنی علی سوتن، بازار تجھے لے چلو، بازار گئے، کاروبار کیا، مالوں میں کھوایا، اتنا مال بڑے سلجھلاؤ نے دیا، اور اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، 600 اونٹ مکہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف
اللہ تعالی غلے کے روانہ کیا کرتے تھے. ایک اونٹ مکہ میں داخل ہو رہا تھا, ایک اونٹ ابھی مدینہ سے نکل رہا ہوگا. یہ کیا تھا؟ قربانی کا جذبہ تھا. لگانے والے, کٹنے والے, قربان ہونے والے کبھی مٹتے نہیں ہیں, کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک دن ایسا بھی آیا, عبد الرحمن ابن عوف گھر میں بیٹھے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے, کھانا پیش کیا گیا, رونے لگے. کھانا دیکھا, رونے لگے. ساتھیوں نے کہا ارے عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ اللہ نے جاہو جلال دیا ہے, پیسہ دیا ہے. اس وقت پورے مدینہ کے اندر, پورے مکہ کے اندر عبد الرحمن سے بڑھ کر مالدار ہستی کوئی نہیں ہے. عبد الرحمن روتے کیوں ہو؟ فرماتے ہیں نبی کے یارو مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھا مصعب بن عمیر؟ کیا قصہ ہے مصعب بن عمیر کا؟ اللہ کی قسم ان کی غربت میں نہ پڑے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے احد کا میدان نظر آ رہا. احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے. جب ہم نے مصعب بن عمیر کا لاشا دیکھا, کفن کے لیے ایک چادر موجود تھی جس سے سر ڈھانپتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے, سر ننگا ہو جاتا تھا. ہم نے امام کائنات کو بتلایا اللہ کے رسول یہ عالم ہے. اللہ کے رسول کی آنکھیں برس پڑی. فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ روئیے. فرمایا میرے صحابہ اے جانتے ہو مصعب بن عمیر کون ہے؟ جی جی اللہ کے رسول بتلائیے. فرمایا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی خاندان کا جسم و جہاں تھا. یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو مکہ کی گلیوں سے گزرتا, مکہ کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی, گلیاں محلے خوشبو سے بہک اٹھتے. آج عالم یہ ہے سب کچھ رب کے لیے قربان کر دیا. آج مصعب بن عمیر کے پاس ایک چادر بھی موجود ہے جس سے پورا جسم ڈھانپتا. غربت کا گلہ کرنے والے, اس سے بڑھ کر غربت کیا ہو سکتی؟ ان میں جذبہ تھا. امام کائنات بھائی 2 جانور ذبح کرتے. میں نے سوچا 2 جانور ہی آپ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ پھر حدیث سامنے آئی من انفق زوجین فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جوڑا اللہ کے راستے میں دیا. کتنا؟ بولو. جوڑا صدقہ دیا 2 چیزوں کا, قربانی دی 2 جانوروں کی. قیامت کا دن ہوگا دعی من تلک الابواب کلھا. یہ بندہ ربی بارگاہ سے میدان محشر سے جنت کے روٹ پر چڑھے گا. جنت کے 8 دروازے, ہائے جنت کے 8 دروازے. باب الصلاۃ سے آواز آئے گی, باب الصدقہ سے آواز آئے گی, باب الریان سے آواز آئے گی, باب لا حول ولا قوت الا باللہ سے آواز آئے گی. ارے باب العلم سے آواز آئے گی, باب الفلق سے آواز آئے گی. بلایا جائے گا باب الصلہ سے, باب الحق سے. ارے تو نے جوڑا جوڑا رب کے راستے میں دیا تھا, آج ادھر سے داخل ہو جا, ادھر سے داخل ہو جا, ادھر سے داخل ہو جا. آپ دروازے دروازے میں جائیں گے, آپ ہم سے آج داخل ہو جائیں. جوڑے کی برکت ہے, یہ جوڑے کی برکت ہے اللہ کے راستے میں. 2 جانور کیا ہم ایک بھی کرنے کو تیار ہوں. ذہن شادی کرو. آج عید کا 3واں روز, پورے سال کی پلاننگ کرو. ہم نے قربانی کرنی, جنہوں نے ایک کی ہم 2 کریں گے, ہم جوڑا لائیں گے, ہم خریدیں گے, اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے. ارادہ کر لو, اللہ کی قسم اگلا سال آئے گا, آپ اس ترکیب کے اوپر عمل کر لو. یہی منبر ہوگا, اللہ مجھے یہاں کھڑا ہونے کا موقع دے, میں تم سے سوال کروں گا. عمل کیا ہوگا تم میں سے جنہوں نے نئی قربانیاں کی, ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے ہم نے بولو کیا ہے. پلاننگ نہیں ہے, ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں, ہم نابالغ ہو چکے ہیں. ہمارا 50 سال کا بزرگ غصہ نہ کر لو, ہم ذہنی طور پر بچے ہو چکے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. بڑا بیٹا ہم پر حاکم بن چکا ہے, بڑی بیٹی ہمیں ڈانٹ دیتی ہے,
ہماری کوئی حیثیت پیاری کرنے نہیں رہ گئی، کیا کریں، کہاں جائیں، کس کو بتلائیں؟ بھائی تو حاکم ہے، تو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ جس کے بغیر بیٹا پڑا 13 سال ماں کی گود میں جنم لینے کے بعد 3-4 مہینے پورے تھے، بیمار میں کوئی نصیب حکم ہوا فاران کی چوکھٹوں میں، مینا کی پہاڑیوں میں صفا مروا کے درمیان اپنے بیٹے کو بیوی کو چھوڑ دیا، پلتا رہا قبیلہ جرہم کے اندر، بڑھتا رہا، آخرکار 13 سال کی عمر ہوئی، باپ نے کہا بیٹا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، خواب آیا 100 اونٹ اللہ کے رستے میں ذبح کر دو، اللہ کے رستے میں محبوب ترین چیز ذبح کر دو، اٹھے 100 اونٹ ذبح کر دیا۔ خلیل اللہ، اور خلیل اللہ کا لقب پانا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کا دوست کہلوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کبھی باپ کہتا ہے لار چومن میں فواہ جرمی ملیجا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، کبھی علاقے والے آگ میں پھینکتے ہیں، کبھی ظالم فرعونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمایا جاتا ہے بندہ۔ آج دوسرا دن خواب کا 100 اونٹ اور ذبح، تیسرے دن 100 اونٹ ذبح اور کر دیا، چوتھے دن خواب پھر آ گیا، ابراہیم محبوب ترین چیز اللہ کے رستے میں ذبح کر دو۔ کہتے ہیں اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں میرے ملنے سے بیٹے سے زیادہ تو مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، سمجھ گئے، حکم ہوا اسماعیل کو قربان کر دو۔ بیوی کو کہتے ہیں آج ایک بہت بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہے، دعوت رکھی گئی ہے، اسماعیل کو تیار کر دو۔ ماں ہاجر نے تاجر لگایا، سرما پہنایا، نہلایا، سجایا، سنوارا، اسماعیل صاحب چل دے۔ رستے میں جا رہے آستینوں میں چھری کو چھپایا ہوا، خلیل اللہ نے چھری کو چھپایا ہوا، رسی کو ہاتھ میں لیا ہوا، بیٹے کو پتہ ہے بادشاہ کی بارگاہ میں قربان دعوت کھانے جا رہے، ابلیس مردود آ گیا، کہتا ہے بخلا گیا ابراہیم تو ایک خواب کی بنیاد پر ایک خواب کی بنیاد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، شیطان رسوا ہوا، کہنے لگا اسماعیل کے پاس آیا، اسماعیل جانتا ہے تیرا باپ ماں یہ کر جا رہا، بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں دعوت کھانے جا رہا ہے، نہیں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ شیطان کو کہتے تم پاگل ہے، کوئی باپ بھلا بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ہائے، شیطان مجبور ہو گیا، کہتے ہیں دراصل اس کو عظیم بادشاہ نے رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے اس لیے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں اٹھائیے بابل سے بدہا اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ اسماعیل کہتے ہیں اگر رب ذوالجلال کا حکم ہے سینکڑوں اسماعیل اس کی بارگاہ میں قربان، سکھلائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزند دی، کس نے سکھلائے، کون سا کالج تھا، کون سی یونیورسٹی تھی، کون سا سکول تھا، اور مجھے بتلاؤ کون سا مدرسہ تھا، ایک ماں کی گود تھی، ایسی تربیت کی تھی۔ یہ شیطان دوڑا دوڑا گیا، حاجر کو کہتا ہے تیرا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، کہتی تو پاگل ہے، بھائی باپ بھلا بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہتا ہے رب کا حکم ہے۔ کہتی ہے پھر ایک حاجر کا بیٹا نہیں سینکڑوں ہوتے اللہ کی راہ میں کٹ جاتے، گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، نہ شکری کا بول نہیں بولا۔ ہائے شیطان رسوا ہوا، مینا کے اندر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں آئے جہاں پر آج لاکھوں حجاج بیت اللہ اللہ کے راستے میں جان قربان کر چکے۔ ہائے اسماعیل علیہ السلام کو فاران کی چوکھٹوں پر مکہ معظمہ کے اندر صحابہ کے درمیان کھڑا کر کے مخاطب کیا، کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک خواب دیکھ لیا ہے، خواب نبیوں کا حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے، خواب دیکھے اصبحنا فانظر ماذا ترى، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں،
بتلا تیری رائے کیا ہے؟ کیا رائے ہے؟ اب ماں کی تربیت بولی، ماں کی تربیت پہلی درسگاہ ہوتی ہے اولاد کے لیے. کہتے ہیں بابا یا جیسے دیکھا کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کا بیٹا چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، شور نہیں ڈالے گا، بابیلا نہیں کرے گا. آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کو زمین پر بٹھایا، ٹانگیں بھی باندھی ہوگی، رسی جو پاس تھی، چشمے پھلکتے اندر دیکھا، زمین پر سکتا داری تھا، آسمان خاموش تھا، فرشتے آسمان کے اوپر رب ذوالجلال کے پاس جبریل موجود ہے. رب ذوالجلال منظر تک رہا. تاریخ انسانی میں یہ پہلی مرتبہ منظر دیکھا تھا کہ باپ نے بیٹے کو لے آیا، چھری کو گلے پر رکھا، آواز آئی جبرائیل رب جلیل حکم فرمائیے جا مہنگا لے جا. اس سے پہلے چھری زمین ہوتا کے گلے پر چل جائے، لے جا نیچے مہنگا رکھ دے. جبرائیل آئے، مہنگا رکھا، اسماعیل کو نکالا. ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو زور سے چلایا کہیں باپ کا ہاتھ نہ کاٹ جائے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. لٹایا ہوا، چھری چلائی، دمبا سبھا، پٹی کو کھولا. بیٹا اسماعیل بغل میں مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ بیٹا ذبح نہیں ہوا. ابراہیم کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی. ابراہیم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ آواز آتی ہے ابراہیم بس کر دے، بس کر دے، تاکہ صدق کر رویا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا ہے. وفدیناہ بجنہ، ہم نے جنت سے عظیم بیٹے کی قربانی اسماعیل کے لیے بھیجی. یہ وہ قربانی ہے جو انسانیت سے تبدیل ہو کر حیوانیت میں آئی. میرے پیارے بھائیوں، وقت مجھے اجازت دیتا تو میں ضرور قربانی کے جذبات تمہارے سامنے رکھتا. قربانی کا جذبہ مجھے وہ بھی یاد ہے، اعلان والے کرنے والے نے اعلان کر دیا، کہتا ہے صبح صبح سرگی کا ٹائم ہے، لوگوں گھروں سے نکلو، آج احد کا میدان لگنے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے تھے، اٹھے غسل کرنے کے لیے جا رہے، ابھی غسل کرنا تھا، خیال آیا، کہتے اعلان کرنے والے نے تو کہا ہے جلدی آؤ کہیں لیٹ ہی نہ ہو جاؤں. سامان مقتل اٹھایا، چلے میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. 70 لاشیں پڑے تھے. امام کائنات معائنہ کر رہے تھے. معائنہ کرتے کرتے جب حنظلہ کے جسد اطہر کے پاس آئے، چہرہ چھپایا، ایک دم سائڈ پہ ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا حنظلہ کے گھر والوں کو بلاؤ. بلایا گیا، گھر والے آئے، پوچھا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول اس پر غسل جنابت فرض تھا، غسل نہیں کر سکا، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. قربانی کا جذبہ تھا، کتاب میں نکل پڑا. فرمایا اسی لیے تو میں حیران ہوں، باقی بھی تو 70 میرے شہداء ہیں، اللہ کے فرشتے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل کیوں دے دیں؟ ارے یہ ہے قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان مقتل میں، احد کے میدان میں گم ہو گئے، مل نہیں گئے، بڑا ڈھونڈا نہ ملے. انس بن نضر کی، یہ انس بن مالک کے ماموں ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہن کو پتا چلا، کہتی ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول اجازت دو، میرے سے بڑھ کر میرے بھائی کو کوئی نہیں جانتا. بہنوں کے پیار کو پھر بہنوں کے پیار ہوا کرتے. ابھی بھی اگر کوئی ظالم پتھر دل بیٹھا ہے، وہ جانور کو سبحان اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے، اب اندر کے جانور کو بھی ذبح کر دو. بہنوں کو مناؤ، کمزور بھائیوں کو مناؤ، ان غریب غربا کو معاف کر دو. اللہ کی قسم یہی قربانی ہے.
کوئی میدان جہاد نہیں سجا ہوا جس میں جا کر آج ہم نے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ یہی قربانی ہے، اپنے کو معاف کر دو، اپنے پیاروں کو معاف کر دو۔ بہن کو اجازت مل گئی، بات آخری ہے۔ دیکھا ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی تو ایک انگلی ملی، ایک فنگر مل گئی، انگلی اٹھایا، دیکھ کر کہتی ہے یہ انگلی کس کی ہے؟ ارے جس کا ناک کٹا ہوا، جس کے کان کٹے ہوئے، جس کے ہوش کٹے ہوئے، جس کی آنکھیں نوچی ہوئی، جس کا سینہ چاک کیا ہوا ہے، جس کے جسم سے کچھ چیز پہچاننے کو اور ملی نہیں، انگلی کو دیکھا، کہتی اللہ کے رسول میں بچپن سے جانتی ہوں، دیکھتی ہوں، یہ میرے بھائی انس کی انگلی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرماتے ہیں اب تو اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر دشمن ضرب لگائے، اتنی ضربیں کھائیں، یہ تھی قربانی۔ صحابہ کہتے ہم نے زخم گنے 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے۔ بھائیو بس اتنا بتلانا چاہتا ہوں، نہ کوئی میدان مقتل سجے گا، نہ ہم میدانوں میں اتریں گے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، پاکستان بن گیا، اب نہ جانے قیامت ہی آئے گی، مر گئے، قیامت آخرت حشر قبر سے شروع ہو چکا۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ آج کے خطبے کا پیغام قربانی اللہ کے لیے، ایک جانور لازماً ذبح کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے، کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرو، وعدہ کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے ایک ایک کیا انہوں نے دو دو کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور قربانی کا جذبہ ہم وقت اپنے دل میں رکھا کرو۔ یہ جذبہ قربانی اگر دل میں ہو، اللہ کی قسم بلندیاں مقدر بنتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا صحابہ دشمن ایسے ٹوٹے گا جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول اس دن امتداد میں تھوڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، 56 ممالک کے حکمران مسلم ہوں گے، 2 ارب سے زائد مسلمان لوگ ہوں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے مسلمانوں کو کھایا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا میرے صحابہ اس وقت حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگ دنیا سے، زندگی سے محبت کرنے لگیں گے، موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ذرا سی درد ہوتی ہے، کہتا ہے ٹیسٹ کرواؤ، میرے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہیں مر نہ جاؤں۔ مرنے سے نہ گھبرانا، کبھی نہ ڈرنا، میدانوں میں اترنے کا جذبہ رکھنا۔ وقت آئے گا اللہ انشاءاللہ 2 قربانیاں دینے کی صلاحیت دے گا، 4 قربانیاں کرنے کی صلاحیت دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کتاب و سنت کی معرفت کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والله تبارك وتعالى عالم السماء۔